تم نیکی اس وقت حاصل کر پاؤ گے، یعنی نیکی کا جو اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ مقام ہے، وہ تم اس وقت حاصل کر پاؤ گے جب تم ایسی چیز سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو چیز تمہاری محبوب ہو، جو پسندیدہ ہو۔ یعنی ہم جو صدقات و خیرات کرتے ہیں عام طور پہ کرتے ہی ہیں، لیکن عموماً جو صدقات و خیرات ہم کرتے ہیں وہ عام چیزوں سے کرتے ہیں، ایسے پیسے خرچ کرتے ہیں یا ایسی چیز صدقہ کرتے ہیں جو کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جو نیکی کا اعلیٰ مقام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جس چیز سے محبت ہے، آپ کو جو چیز پسند ہے، اس چیز کو اللہ کے راستے میں آپ صدقہ کریں۔ یہ نیکی کا اعلیٰ مقام ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے، تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز سے خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز کو قربان کر دینے کی جو فضیلت ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور اس کا جو فائدہ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا، وہ تیسرے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، مثل ما ينفقون في هذه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، کہ ایک شخص، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے، اس دانے کی طرح ہے جو کسان ایک دانے کو زمین میں بوتا ہے، تو اس دانے سے 7 بالیاں نکل آتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے۔ 7 بالیاں ہیں اور ہر ایک میں 100 دانے، 700 دانے۔ تو کسان کو کتنے دانے مل گئے؟ 700۔ لیکن اس نے خرچ کتنا کیا تھا؟ صرف ایک دانہ، اس نے صرف ایک دانے کو زمین میں بویا تھا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی یہی فضیلت ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں ایک چیز خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر آپ کو دینے والا ہے۔ بہرحال پھر اس پارے کے شروع میں اللہ کے گھر بیت اللہ یعنی کعبہ کا ذکر ہے اور اس کے خصائص بیان کیے گئے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس میں یہ بتایا گیا کہ جو کعبہ ہے، جو بیت اللہ ہے، یہ دنیا کا وہ سب سے پہلا گھر ہے جسے اللہ کی عبادت گاہ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد حج کی فرضیت کا ذکر ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو ہر اس شخص پر حج فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو حج کرنے کی، جسمانی اعتبار سے بھی اور فائنینشیلی بھی، جانے میں جو خرچ ہے اور وہاں پہ رہنے میں جتنا خرچ ہے، اور اس سے پہلے یعنی جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں، اور پھر واپس بھی سفر سے آنے کی اس کے پاس سہولت ہے۔ تو ایسا جو شخص ہو جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، جسمانی اعتبار سے، فائنینشیلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تو زندگی میں ایک بار حج کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، امت محمدیہ، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم سب سے بہترین امت ہو جسے نکالا ہی گیا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اب آپ ادھر غور کیجئے، اللہ نے کہا اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اخرجت للمسلمین، یہ اس امت کو مسلمانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کیا کہا؟ اس امت کو انسانوں کے لیے نکالا گیا، یعنی تمام انسانیت کے لیے ہمیں نکالا گیا ہے۔ اس امت کو کام ہی ایسا کرنا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچائے اور دیگر تمام اہل مذاہب کو فائدہ پہنچائے اور دین کی تبلیغ کرے، صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہے بلکہ مسلمانوں کے درمیان بھی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے اور غیر مسلموں کے درمیان بھی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے، انہیں بتائے کہ حقیقت کیا ہے، ایک اللہ کی اطاعت، محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ بتائیں اپنے جاننے والوں کو اور تمام انسانیت کو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو۔ تأمرون بالمعروف، اس امت کو نکالا گیا تمام انسانیت کے لیے، وہ یہ امر بالمعروف کا کام کرتی ہے۔ تأمرون بالمعروف، معروف کہتے ہیں نیکی، نیکی کا حکم دیتی ہے۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتی ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بہت ضروری ہے، یعنی اچھی چیزوں کو سپورٹ کرنا اور اس کی ترغیب دینا، لوگوں کو بتانا کہ بھئی آپ اچھے کام کریں، اور غلط کے خلاف، غلط کاموں کے خلاف، برائی کے خلاف، گناہوں کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ بھی جو ہے اس امت کا کام ہے۔ اس کے بعد پھر اس پارے میں بھی کفار اور منافقین کے ساتھ دلی دوستی کی ممانعت آئی
میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے جس طرح مسلمانوں سے دلی تعلق ہوتا ہے، یعنی کفار کے ساتھ، ڈس بلیورز کے ساتھ ایک رکھ رکھاؤ کے لیے تو تعلقات رکھے جا سکتے ہیں اور اچھے اخلاق کو پیش کیا جا سکتا ہے، ان کے سامنے ان کی مدد کی جاتی ہے، ساری چیز اپنی جگہ پر، لیکن جو گہرا تعلق ہے، دلی دوستی ہے، وہ ایک ڈس بلیور کے ساتھ نہیں رکھی جائے گی، وہ مومنین کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اس صورت میں غزوات کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مل کر جو ظلم کے خلاف جنگیں کی ہیں ان کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو پھر یہاں سے تقریباً غزوات کا ذکر چلتا رہتا ہے، اس میں غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ احد کا ذکر تقریباً 55 آیتوں پر مشتمل ہے۔ غزوہ احد کے متعلق میں مختصر سی بات کر دوں کہ مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد بھی کفار جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستاتے تھے اور انہیں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور حالانکہ ہجرت ہو چکی تھی، مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے، اس کے باوجود جو مشرکین مکہ تھے وہ پریشان کرتے تھے اور مدینے کے ارد گرد آ کر جو ہے نقصان پہنچا کر چلے جایا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال غزوہ بدر، یہ جنگ بدر پیش آئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صرف 313 کی تعداد میں تھے اور سامنے 3 گنا زیادہ تعداد تھی، ساری چیزیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا اور مسلمان غالب آ گئے اور مشرکین شکست کھا گئے۔ تو اب جو بڑے بڑے لوگ مشرکین کے قتل کر دیے گئے، ابو جہل بھی اسی میں قتل ہوا غزوہ بدر میں، تو اب مشرکین کے اندر ایک غصہ تھا اور وہ تیاری میں لگ گئے کہ اب ہمیں مسلمانوں سے غزوہ بدر کا بدلہ لینا ہے۔ تو پوری تیاری کی 1 سال تک، پھر اگلے سال سن 3 ہجری میں ان لوگوں نے چڑھائی کر دی مدینہ المنورہ کے اوپر، یعنی پھر آگے لڑنے کے لیے، اور احد کے مقام پر پہنچے اور مسلمان بھی یہاں سے نکلے اور احد کے مقام پر پہنچے، کیونکہ اب وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے مقابلہ تو کریں گے۔ تو احد کے موقع پہ سن 3 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی ہے، وہاں پر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان زبردست جنگ ہوئی اور شروع میں مسلمان جیت رہے تھے، انہیں فتح حاصل ہو رہی تھی، لیکن ایک اجتہادی غلطی ہو گئی مسلمانوں سے۔ وہ غلطی یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کو جبل الرمات پر پہاڑ پر متعین کر دیا تھا کہ جو تیر انداز تھے کہ آپ کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اگر پہاڑ کے پیچھے سے فوج آتی ہے تو آپ کو انہیں روکنا ہے، ڈیفنس کرنا ہے، جب تک میں نہیں کہوں اترنے کے لیے تب تک آپ کو نہیں اترنا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جنگ چل رہی تھی تو مسلمان جیتنے لگے، تو اب جو وہ 50 افراد جبل الرمات پر تھے انہیں لگا کہ بھئی اب تو جنگ ہم ختم ہی ہو گئی ہے، ہم تو جیت ہی رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے اتر آئے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک نہ اترنا، لیکن ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، وہ حضرات وہاں سے اتر آئے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ جو مشرکین جو شکست کھا رہے تھے یہ اس پہاڑ کے پیچھے سے پھر دوبارہ حملہ کرنے آ گئے، ادھر سے بھی ایک جماعت اور پیچھے سے بھی ایک جماعت، دونوں طرف سے حملہ کیا گیا اور بیچ میں مسلمان پھنس گئے اور زبردست طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی اور بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی شہید ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا گیا۔ تو بہرحال غزوہ احد کا تفصیل سے ذکر ہے یہاں پر۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کا تذکرہ کیا، اللہ کے ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کیا کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو عقل مند ہوگا وہ پوری یونیورس کی کریشن پہ ہی غور کر کے اللہ کو جان سکتا ہے، یعنی جو ایتھسٹ کہتے ہیں، ملحدین کہتے ہیں کہ بھئی پورا سسٹم خود بخود چل رہا ہے، یہ اتنا illogical یہ رائے ہے کہ اتنا پرفیکٹ نظام، اتنا کمپلیکس سسٹم خود بخود چل رہا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان میں رات و دن کے آنے جانے میں اللہ کی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً وقعوداً، کھڑے رہ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ذاکرین، جو زمین و آسمان کی کریشن پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے بلا وجہ یوں ہی باطل ان چیزوں کو نہیں پیدا کر دیا، سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دیجیے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے اخیر میں
آخری آیت میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے اور انہیں صبر اور تسلی دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو صبر کرو، یعنی تمہیں کفار کی جانب سے تکلیف پہنچے گی، اس پہ تمہیں صبر کرنا ہے، وصابروا اور جمے رہنا ہے، بہادری کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، ہٹ نہیں جانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تکلیف آئے گی اس زندگی میں، پریشانیاں آئیں گی اس زندگی میں، لیکن ہمت نہیں ہارنا ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، صبر کرنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو اللہ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ النساء، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، اس سورت کا نام ہی النساء رکھا گیا سورۃ النساء، کیوں؟ کیونکہ اس سورت میں عورتوں کے متعلق بہت سے مسائل بھی ذکر کیے گئے اور عورتوں کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے۔ اب آپ بتائیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، صرف اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھنا، صرف یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کتنا بڑا مقام ہے۔ پورے قرآن میں سورۃ الرجال نازل نہیں ہوئی، مردوں کی سورت نہیں، سورۃ النساء نازل ہوئی، عورتوں کی سورت، کہ ان کے جو حقوق ہے وہ انہیں دلانا ہے، اللہ نے احکامات بتائیں۔ تو جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھائی عورتوں کا حق نہیں دیا گیا اسلام میں اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ بحث یا تو کم علمی کی بنیاد پہ ایسا کہتے ہیں یا پھر اسلام دشمنی کی بنیاد پہ وہ ایسا کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں عورتوں کے متعلق تفصیلات ہے۔ اچھا، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا اور ان کا حق ان تک پہنچانا، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ یتیم کا جو مال ہے وہ ان تک ٹھیک ٹھیک پہنچاؤ، اس میں تبدیلی نہیں کرنا، اس میں ایسا نہیں کرنا کہ بھائی جو خراب مال ان کو دے دو اور اچھا مال تم لے لو، ان کا جو حق ہے وہ انہیں دو۔ اس کے بعد تعدد ازدواج کا ذکر ہے، ایک سے زائد شادیوں کا ذکر ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ دو تین تین چار چار، یعنی 2 3 4 شادیاں کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ اس پر بہت سارے اعتراضات کرتی ہیں، وہ طاقتیں کہ ایسا کیوں ہے، پولیگامی کی اجازت اسلام میں کیوں دی گئی۔ اس پہ میں ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، البتہ کبھی انشاءاللہ اس پر بھی ایک لائیو سیشن رکھیں گے جس میں ان اعتراضات کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے چونکہ تمام پوری سوسائٹی کے تمام افراد کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، جو خرچ مالی ذمہ داری ہے، فائنینشیل ذمہ داری ہے، وہ مردوں پر ہے، عورتوں پہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کتنی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بیوہ ہو چکی ہوتی ہیں یا جو مطلقہ ہوتی ہیں، ان کو طلاق مل چکی ہے یا اس کا شوہر مر چکا ہے، حالانکہ ابھی جوان ہی ہے، لیکن اب معاشرہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو یہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ کمانے کی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت اس بنیاد پہ دی ہے کہ تم عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا، جسمانی اعتبار سے بھی اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، فائنینشلی بھی تم اسٹرانگ ہو، اور جو اگر ایک سے زائد تم شادیاں کرتے ہو تو بیویوں کے درمیان ہر چیز میں برابری کر سکتے ہو، اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو تب تو ایک سے زائد شادی کرنا افضل ہے۔ لیکن اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے اور تمہیں معلوم ہے کہ تم بیویوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو اللہ نے فرمایا فواحدۃ، کہ صرف ایک ہی نکاح کرنا، پھر ایک سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا اگر اس بندے کو یقین ہے اس بات کا کہ وہ نہیں کر پائے گا عدل و انصاف بیویوں کے درمیان، تو اس کے لیے ایک سے زائد نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد میراث کا حکم ہے اور میراث کا تفصیل سے بیان ہے۔ اچھا، اس میں عورتوں کی وراثت کا بھی بالکل اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور بچوں کی وراثت کا بھی اہتمام کے ساتھ بیان کیا کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی بہت سے مذاہب میں عورتوں کو، لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن اسلام نے اس چیز کی تردید کی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، کہ مردوں کے لیے بھی ان کے والدین اور جو رشتہ دار چھوڑ کر جائیں گے وراثت میں سے، مردوں کا بھی حصہ ہے اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ عورتوں کے حصے کو لینے کی، ان سے چھیننے کی، ان کا حق ان سے چھیننے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ پھر اس پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر ہے، یعنی ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور تفصیل سے بیان کیا گیا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، کہ تمہاری جو مائیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، اور پوری تفصیل ہے۔ ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ اب آپ میں ایک بتا دوں ایک چیز کہ یہ جو نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے بعض مردوں اور عورتوں کے درمیان، یہ 3 وجوہات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یعنی 3 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ بنیادی طور پہ 3 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے گا تو پھر کیا ہے کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز خونی رشتہ، نسب،
یعنی نسب کی بنیاد پہ بھی مرد اور عورت کے درمیان نکاح جائز نہیں ہے. مثلا بھائی بہن خونی رشتہ ہے، اس سے نکاح کرنا وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، درست نہیں ہے. اسی طرح دوسری چیز رضاعت، یعنی دودھ کسی نے پیا ہو، کسی عورت کا بچے نے یا بچی نے، تو اب وہ رضائی بھائی بہن ہو گئے، رضائی بھائی بہن ہو گئے. یعنی ایک بچہ ہے ایک بچی ہے، دونوں کے والدین الگ الگ ہیں، لیکن دونوں نے کسی ایک عورت کا دودھ بچپن میں پیا ہے، تو اب یہ جو ہے رضائی بھائی بہن ہو گئے. تو اب ان کے درمیان بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ رضاعت کی بنیاد پہ بھی یہ محرم ہو جاتے ہیں اور نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز مصاہرت ہے، یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہو جاتے ہیں اس بنیاد پہ بھی نکاح کرنا جائز نہیں. مثلا ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، تو اب اس عورت کی جو ماں ہے، جو ساس ہے اس مرد کی، تو ظاہر ہے وہ اس پر حرام ہو گئی. اب ساس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بیوی کی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تو ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام کیسے ہوا؟ یہ اس کی بیٹی سے شادی کرنے کی وجہ سے ہوا. تو یہ تین اسباب ہوتے ہیں عام طور پہ نکاح حرام ہونے کے. ایک تو نسب ہے، خونی رشتہ، دوسرا رضاعت ہے کہ دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، اور تیسرا مصاہرت ہے یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں. بہت سے کام ہے جو آپ کو اور ہمیں کرنا ہے. مثلا لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات دینا، صرف زکوٰۃ دینا نہیں، صدقہ عام نفلی صدقات جتنی استطاعت ہے، جتنی مدد کر سکتے ہیں کرتے ہیں. کبھی کوانٹٹی کے اوپر فوکس نہ کیجیے. آپ کی استطاعت 1 روپے دینے کی ہے وہ دیجیے. سخاوت کوانٹٹی سے طے نہیں ہوتی، سخاوت اس سے طے ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے مقابلے میں آپ کتنی خوش دلی کے ساتھ کتنا زیادہ دے رہے ہیں اپنی استطاعت کے بقدر. تو لوگوں کی مدد کرنا، غربا مساکین کی مدد کرنا، اس کے علاوہ جو ہے مدارس کے طلبہ ہیں، مدارس سے آتے ہیں، چاروں طرف سے سفراء آتے ہیں جو مدارس کے لیے ڈونیشن لیتے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا. دیکھا جاتا ہے کہ ان سفراء کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اپنی جیب بھرنے آ رہے ہیں. بھائی وہ مولانا جو مدرسے سے آئے ہیں وہ اپنی جیب بھرنے نہیں آتے ہیں، بلکہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں. وہ کیا ہمارے اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنا گٹس ہے کہ ہم راستے میں نکلیں اور صحیح مستحق زکوٰۃ کو تلاش کریں؟ ہمیں آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون مستحق اور کیا ہے. وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور سروس دے رہے ہیں، وہ اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے؟ اور اللہ کے لیے دے رہے ہیں. آپ کے پیسے کو وہ صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں، جہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں پہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو دیگر جگہوں پہ خرچ کرنا ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت، تو قرآن کا مہینہ ہے یہ، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مصروف کیجئے، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور زیادہ سے زیادہ عمل کیجئے. آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا، تفصیلات آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اس کے بعد ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. میں دعاؤں کا اہتمام زیادہ کیجئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کا ذکر ہوا ہے کہ رمضان کے احکامات بتائے گئے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، اور اگر تم مسافر ہو یا بیمار ہو تو پھر تم بعد میں رکھو گے. یہ جو آیتیں ہیں وہاں ان آیتوں کے ذکر کرتے کرتے اچانک ایک آیت آتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں. وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، میں فوراً اسے جواب دیتا ہوں. لہٰذا وہ مجھے پکارتا رہے تاکہ وہ اور مجھ پر ایمان رکھتا رہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے. یہ ایک دعا کی آیت آ گئی، پکارنے کی آیت آ گئی، پھر رمضان کی آیتیں شروع ہو گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے. تو اس جگہ پہ مفسرین نے، جو کلاسیکل تفسیر کے اسکالرز ہیں، کلاسیکل اسکالرز ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تو رمضان کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اچانک دعا کی بات آ گئی، اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے. مکمل رمضان کے احکامات ہی ہوتے ہیں، بیچ میں یہ آیت کیوں آئی؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بیچ میں دعا کا ذکر کر کے یہ بتایا دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین، اور اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم پکارے، کوئی بزرگ پکارے، کوئی ولی پکارے تبھی میں جواب دوں گا، نہیں، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. اب پکارنے والا جتنا بڑا گناہ گار ہو، وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کو دل سے پکارے گا، اسی وقت اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں. اللہ تیار ہے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، بس انتظار ہمارے اور آپ کی توبہ کا ہے. ہم بس توبہ کر کے رجوع کر لیں، اللہ تو منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی میرے پاس کب لوٹ کر آئیں، یہ واپس لوٹ کر آئیں. اور اتنی اپارچونٹیز ہماری دنیا میں، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان تمام اپارچونٹیز کو ضائع کر دے رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے. پھر عام دنوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے
رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں. یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے. اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپارچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپارچونٹی کو، اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے، لیکن ہر ایک کو عبادت کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا ہیلپ کرے. یہ نہیں کہ عورتیں غلام ہوتی ہیں، بیوی غلام ہوتی ہیں، باندیوں کی طرح کھٹتی رہے اور وہ کام کرتی رہے، آپ عبادت کرتے رہے ماشاءاللہ، یہ بھی نہیں. اور اسی طرح عورتوں کے بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر خالی آپ کا اے ٹی ایم مشین ہے اور وہ جو ہے باہر سے بازار سے سامان لاتا رہے گا اور یہ کرتا رہے. آپ گھر میں جو ہے آرام سے رہنا چاہیے اور سامنے والا میرا شوہر جیسا بھی رہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی غلط ہے. یہ جو زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے سے محبت کر کے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھے گی. اور پھر اسی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، دنیاوی چیزوں میں بھی اور آخرت کی چیزوں میں بھی فکر کریں گے کہ بھائی میری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے شوہر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری اولاد کو موقع ملا کہ نہیں ملا نماز پڑھنے کا. ان تمام چیزوں کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک مبارک اور بابرکت اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو جائے گا. اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کے ایجنٹ بنیں گے یا اللہ رب العالمین کے بندے بنیں گے، ہم شیاطین کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن، کامل مومن، ایک اعلیٰ درجے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. کیا مطلب؟ کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اس وقت تک اعلیٰ درجے کا مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ڈیزائرز کتاب و سنت کے موافق اور اس کے مطابق نہ ہو جائے. ایک ہماری خواہش ہو رہی ہے مجھے حجاب نہیں پہننا ہے، میرا جسم میری مرضی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں سے کہو کہ وہ حجاب پہنے. اب یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے کہ اب یہ میری بندی اللہ میرے حکم کو ترجیح دے گی یا اپنی خواہشات پہ عمل کرے گی. رسول اللہ بیان کر کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن تو اس وقت ہو گئے جب اپنے ان ڈیزائرز کو، جو ڈیزائرز اللہ کے احکامات سے اور اللہ کے آرڈر سے ٹکراتے ہوں، ان ڈیزائرز کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو تم ترجیح دو اور اسے ایکسپٹ کرو. یہاں امتحان ہے. اللہ نے فرما دیا کہ بھائی میرے مومن بندوں سے کہو کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، وہ عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو کہ میری اطاعت کرے، گناہوں میں ملوث نہ ہو، اور تمام بندے بندیوں سے کہو کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے رکھیں، گناہوں سے دور رکھیں اور ہماری اطاعت کریں. اور اب میری کوئی ایسی خواہش ہو رہی ہے، پرسنل ایسی ڈیزائر ہے ایسا یا ایسی کوئی خواہش ہے جو اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہے، تو ایک مومن اپنے ڈیزائر کو اور اپنی خواہشات کو ایسے موقع پر ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے. وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا اصل دنیا نہیں ہے، یا چند دن کی زندگی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال. اور وہ تو آج کل 20 سال کے نوجوان جو ہے ہارٹ اٹیک سے گر کے مر جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کون کب اچانک کس کی موت ہو جا رہی ہے، کسی کو نہیں پتا ہے. تو ایک ایسی زندگی جس میں ہمیں موت کا ہی نہیں پتا کہ ہم جو ہے کب موت آ جائے اور کتنے زندہ رہیں گے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اور دنیا کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آخرت کے ساتھ. یعنی کوئی کمپیر آپ کر ہی نہیں سکتے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اس کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تم ایک سمندر میں ایک نیڈل ڈالو، سوئی ڈالو، اور اس سوئی کو باہر نکالو، تو اس سوئی پر جو پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، اور جو سامنے سمندر موجود ہے یہ آخرت ہے. اللہ اکبر. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آخرت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اور جنت کی وہ نعمتیں جو اللہ کو فالو کرنے میں ہمیں ملیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، اور وہ انسانوں کے امیجنیشن سے باہر ہے. آپ امیجن کریں، آپ کے امیجنیشن میں آپ لائیں جنت، آپ کتنی لگژریس لائف کو تصور کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں. جتنی لگژریس لائف کو آپ تصور کر سکتے ہو وہ جنت نہیں ہے، جنت اس سے بہت اعلیٰ ہے. کیوں؟ انسان کی امیجنیشن سے باہر ہے، انسان کے تصور سے باہر ہے. تو اب ایک عقل مند انسان کون ہے؟ جو اس دنیا کی حقیر نعمتوں کو اس آخرت کے لیے قربان کر دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا انسان کو نہیں کمانا ہے، دنیا بھی کمانا ہے، مسلمان کو ہر فیلڈ میں رہنا ہے، لیکن اور اپنی خواہشات پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک وہ اسلام کی باؤنڈریز کے اندر ہو. ایسی خواہش، ایسی دنیا کمانا جو
اسلام کی باؤنڈریز سے باہر نکل جائے اور ہمیں لے جائیں، یہ جائز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو روزے کا مقصد ہی یہ ہے، روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرے اور ہمارے اندر اپنے اندر اللہ کا لحاظ اور اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ جس طرح اس رمضان میں اللہ کے احکامات کے پیش نظر تم بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہو، اسی طرح پورے سال تمہیں اللہ کے منع کردہ چیزوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، پروہیبٹڈ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔